فذكر بالقرآن من يخاف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر سرپلس مال ہوتا ہے، اور سرپلس مال کا اگر کوئی گراف بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مصرف اور جائز مصارف اور اس کے بعد پھر ناجائز مصارف کا ایک گراف بنے گا۔ ہم کل پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ کہا تھا قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہارے مال میں کچھ فالتو مال غرباء و مساکین کا شامل کر دیا تھا تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم حقداروں تک وہ مال پہنچاتے ہو یا نہیں۔ یہ ہے آئیڈیل۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم صدقہ و خیرات کر دو تو پھر تم کسی غریب آدمی کو قرض حسنہ دے دو کہ وہ اپنا کام چلا لے، اور جب اس کا کام چل جائے تو سہولت کے ساتھ تمہیں واپس کر دے۔ اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ اتنی بھی ہمت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ الاؤ کرتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ نفع اور نقصان میں شریک ہو کر اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں شامل ہو جاؤ، یہاں تک تو جائز ہے۔ اور پھر ناجائز حدود میں داخل ہو جائے گا سودی کاروبار، کہ میں کسی کو مال دوں اس شرط کے ساتھ کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کچھ کماتے ہو یا نہیں، مجھے یہ مال بھی واپس چاہیے اور مجھے اس پر نفع بھی چاہیے، اس کا نام سود ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں دوسری ایکسٹریم، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، اور وہ قیامت کے روز نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ ہمارے جو کاروباری حلقے ہیں، ٹپیکل اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں پر سب لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ کوئی غریب آدمی تو اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار نہیں کرتا، لیکن وہ بالکل پاگلوں کی طرح ایک ایک پیسے کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، ان کا یہ حال اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار بھی تو سود جیسا ہی ہے۔ یعنی عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے یا 2 کروڑ روپیہ ہے، وہ اسے گھر بنا کر کرائے پہ دے دیتا ہے اور ہر مہینے کرایہ کھاتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے اس کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے، وہ بینک میں رکھ دیتا ہے اور ہر مہینے نفع کھاتا ہے، سود کھاتا ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عام سوال ہے نا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ لیکن ایک سود ہے، ایک کاروبار ہے۔ اب جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں، ان کا دماغ اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا،
کہ تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ نے کئی جگہ پڑھی ہوگی، لکھی ہوئی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. کیا مطلب؟ اس کو ذرا اور ہلکا کریں. ایک نوجوان ہے کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، مسلمان نوجوان، اور اس کی ایک جوان بہن بھی ہے. وہ اپنے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنی جوان بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. 10 پروپوزلز آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے. لیکن کبھی یہ مسلمان نوجوان ایک لمحے کے لیے بھی سوچتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں؟ کیوں؟ بیوی اور بہن میں کوئی ایک فرق آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ بیوی اور بہن میں عمر بھی سیم ہے، سب کچھ سیم ہے، اور شادی کے جو 2 مقاصد ہیں، گھر بسانا اور اولاد حاصل کرنا، کیا اگر یہ دونوں شادی کریں گے تو کیا گھر نہیں بسے گا؟ خانہ آبادی ہوگی کہ نہیں؟ اولاد کا امکان ہوگا کہ نہیں؟ پھر شادی کے لیے آج ہم جو معیارات سمجھتے ہیں، ان میں ایک معیار ہے انڈرسٹینڈنگ. تو جتنا یہ 2 بہن بھائی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کوئی اور کر سکتا ہے؟ اور یہ دونوں جتنے ہمکف ہیں، اور کوئی ہے؟ لیکن ایک مسلمان نوجوان کیوں نہیں سوچتا کہ ہم آپس میں شادی کر لیں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے. تو جیسے شادی کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی مسلمان جانتا ہے کہ وہ بہن سے شادی نہیں کر سکتا، پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا، بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، دور شریک بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اور کبھی سوچتا بھی نہیں. لیکن یہ بات ہم اپنے مالی معاملات میں نہیں سوچتے کہ حلال و حرام کا فرق جو ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. بیوی اور بہن جتنی مرضی ایک جیسی ہوں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے. تو جتنی بھی صورتیں ہم لے کے آتے ہیں سود کے مقابلے میں کاروبار کی، وہ جتنی مرضی سملر ہوں، ان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے کہ ایک حلال ہے، ایک حرام. تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جبکہ اللہ نے کاروبار کو حلال، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ وہ لے چکا وہ معاف ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، البتہ جو دہرائے، نصیحت آنے کے باوجود، جان لینے کے باوجود کہ یہ حرام ہے، پھر بھی وہ حرکت کرے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ آگ والے ہیں، اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود لوگوں کے ذمے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ،
اور اگر تم توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو تم اصل سرمایہ کے اصل زر کے حقدار ہو. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر کوئی زیادتی کی جائے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرض لینے والا تنگی میں ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو اس کے خوشحال ہونے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھوڑ ہی دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے حضور. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر شخص کو پورا کا پورا ادا کیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، دین کہتے ہیں بدلے کو، اور دین کہتے ہیں قرض کو، اس لیے کہ اس نے واپس آنا ہوتا ہے. اے ایمان والو، جب بھی کوئی تم ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، لہذا ضرور لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور قرض کا ڈاکومنٹ ڈکٹیٹ کروائے وہ جو قرض لینے والا ہے. اب جو ہمارا سودی نظام ہے بینکوں کا، اس میں وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا، وہ پتہ نہیں 10 صفحے ہوتے ہیں جس کو شاید پوری زندگی چاہیے پڑھنے کے لیے، اس پر آپ سے وہ دستخط کروا رہے ہوتے ہیں. بینک آپ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر قرض دیتا ہے، جبکہ قرآن مجید کی انسٹرکشن کیا ہے کہ قرض لینے والا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھوائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر قرض لینے والا کم عقل ہے یا کمزور ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، تو وہ خود ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ہوا وہ خود. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی، اس کا سرپرست، وہ عدل کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تحریر کروائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشہداء، تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ جن کو بھی تم پسند کرو گواہی دینے والوں میں سے. کیوں؟ ان تدل احداہما، یہاں پر عام طور پر ایک غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے، حالانکہ ترجمہ یہ نہیں بنتا. ان تدل احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک بھٹک جائے، فتذکر احدہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کروائے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ بھول تو مرد بھی سکتا ہے. تدلہ کہا ہے کہ اگر وہ بھٹک جائے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی فوجداری مقدمے میں کوئی عورت جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے، تو امکان ہے کہ وہ جذباتی انداز سے سوچتے ہوئے یہ سوچے کہ پہلے ہی اس قتل میں میری ایک بہن بیوہ ہو گئی، اور اب اگر میں گواہی دوں گی تو میری ایک اور بہن جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی. تو اس سے اب وہ جذباتیت میں گواہی کو ڈسٹورٹ کر سکتی ہے. ان تدلہ، اگر ایک بھٹک جائے ان میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کرائے. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہی دینے کے لیے گواہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں. ولا تسموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور نہ تساہل کرو دستاویز لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، معین مدت تک کے لیے. ذالکم اقسط عند اللہ،
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، تمہارا ایسا کرنا زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ درست ہے شہادت کے لیے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبے میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ کوئی 10 بدس لین دین ہو، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تم آپس میں کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم سودا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یقیناً یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہوگی تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر رہن با قبضہ پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز رہن رکھ لو، امانت رکھ لو، اس کے اگینسٹ قرض لے لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت وہ لوٹائے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو دل کا گناہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یعنی یہ پہلا ٹکڑا جو ہے یہ تو ہلا دینے والا ہے کہ آپ نے دل میں بھی کوئی بات چھپائی ہوئی ہے پر عمل نہیں کیا تو حساب اس کا بھی ہوگا۔ لیکن پھر اگلے حصے میں ذرا تھوڑا سا سکون ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو 2 آیات ہیں آخری سورہ بقرہ کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کی گئی تھی امت کے لیے تحفے کے طور پر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر جو نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے پیغمبروں میں کوئی تفریق، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے۔ ہم تیسرے پارے کے آغاز میں پڑھ کے آئے ہیں کہ رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے لیکن تفریق نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے اور مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اور اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمارا اینڈ ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، ٹو ہز کیپیسٹی۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، اور یہ کیپیسٹی کئی اینگل سے ہے، مالی وسعت، ذہنی وسعت، جسمانی وسعت۔ ایک آدمی ہے بہت سمجھدار ہے، جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے اس ساری کا حساب بھی وہ لے گا۔ کوئی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کا حساب ہوگا۔
کوئی ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمت زیادہ دی ہے، اس کی ہمت کا بھی حساب اس سے ہوگا. اس کے مقابلے میں کوئی شخص ہے سمجھدار تو ہے لیکن باہمت نہیں ہے، اللہ کو علم ہے کہ اس کے پاس ہمت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرم معاملہ کرے گا اس کی وسعت کے مطابق. یہاں جو لفظ آیا نا الا وسعہا، اس لفظ میں بڑی وسعت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جہاں تک حساب کا تعلق ہے، پنجابی میں کہتا ہے حساب ہوتا ہے، تو اس پہ تو ہم سب مارے جائیں گے، اس لیے کہ ہم ایک بال کا بھی حساب نہیں دے سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نرم معاملہ کرنے والا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی نفس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ لام فور کے لیے، فیور کے لیے آتا ہے، اور علی اگینسٹ کے لیے آتا ہے. تو لہا ما کسبت، اس کو فیور دے گا وہی جو اس نے کمایا ہوگا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کو اکاؤنٹ پروڈیوس کرنا ہوگا، حساب دینا ہوگا کس کا؟ اپنی کمائی کا. میری کمائی آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی، آپ کی کمائی میرے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی. میں اپنا حساب فیس کروں گا، آپ میں سے ہر شخص اپنا حساب فیس کرے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلوں پر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوانا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہم سے درگزر کرنا. واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دینا. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین.